اور چیز جو ہمارے ابھی جو نیا فیصلہ حکومت نے کیا پاکستانی کہ مختلف ممالک کے لیے ویزے کی سہولت انہوں نے دی، آسانی، ان میں کوئی تقریباً 93 جو ہے کنٹریز ہیں، اس میں عرب ممالک تقریباً سب شامل ہیں۔ ان کو شامل کیا کہ جی پاکستان آنے کے لیے ویزے کی جو سختیاں تھیں، چیزیں تھیں، وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کن کن شعبوں میں یہاں سے لوگوں کو جانا چاہیے، ہمیں ان کو سہولیات دینا چاہیے؟ فار ایگزامپل میڈیکل کا ہمارے پاس پاکستان میں آ کے میڈیکل پڑھ سکتے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں اسکالرشپ آپ دے سکتے ہیں ان کو۔ اچھا، اسی طرح سے بزنس کی ہم نے بات کر دی، اور کن کن شعبوں میں سیاحت میں آ سکتے ہیں؟ تو کن کن ان میں پوٹینشیل ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کو دعوت دے دیں کہ آئیں جی پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ سی پیک کا ہے، اور یہ گیم چینجر ہے۔ صحیح، پورے خطے کے اندر یہ پوری کی پوری بساط بدل دے گا، الٹ دے گا۔ اب اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں حکومتوں سے ہٹ کے انفرادی طور پہ تاجر چیمبر آف کامرس بھی آ کے وہاں پہ کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ وہ کر سکتے ہیں۔ جو دیکھیں نا، سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی بہت ساری انڈسٹریز وہ ہیں جن میں آپ بہت زیادہ خود کفیل ہیں۔ مثلاً آپ ارامکو کے ہی پروجیکٹ کو دیکھ لیں اگر، اب وہ ایک دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے۔ اب وہ اگر پاکستان میں جاتی ہے تو یقیناً اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ جہاں اکانومی پہ پڑے گا وہاں پہ ہمارے ریلیشن شپ پہ بھی پڑے گا۔ اچھا، اس سے آگے چل کر بہت سارے فیلڈز میں ایکسپیرینس یہاں کی کمپنیز کو موجود ہے۔ مثلا کنسٹرکشن میں ایون دیکھتا ہوں، اگرچہ ورکر وہیں سے پاکستان سے آیا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ ایک ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اس ورکر کو ملا کے ایک بہت اچھا سیٹ اپ کھڑا کر دیا۔ اچھا، پاکستان میں اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اب وہاں ہمارے یہاں اور سی پیک میں بھی ایسے پروجیکٹ شامل ہیں، اور سی پیک میں اگرچہ وہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ملک بطور ملک اس میں شامل ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ الائیڈ پروجیکٹس ہمارے پاس اتنے ہیں۔ ایگریکلچر آپ دیکھ لیں، پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے۔ اچھا، اب آپ آرٹیفیشل چیزیں کتنی بنا لیں گے؟ واضح ہے چائنا اس میدان میں بھی سب سے آگے ہے، وہ تو سبزیاں بھی، اور بلکہ پچھلے دنوں پاکستان میں ہمارے ہاں پلاسٹک کے چاول آ گئے، وہ پلاسٹک کے انڈے آ رہے ہیں۔ اب ان چیزوں میں اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو یہاں پوٹینشیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا پوٹینشیل، لیکن سب سے بڑا اگنورڈ سیکٹر جو ہے وہ ہمارا ہے ہی ایگریکلچر کا۔ زراعت پہ توجہ نہیں دی، زراعت پہ اگر توجہ نہیں دی، اسی طرح فشری پہ آپ دیکھ لیں، یہاں کے لوگوں کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ہمارے پاس جو اسمال لیول انڈسٹریز کے یونٹس ہیں، اچھا اس میں اب وہی لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کو اب یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سعودی حکومت میں بالخصوص محمد بن نائف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں یہ جو کفیلوں کا نظام ختم کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہی لوگ اگر اتنے ہی پیسے دوبارہ کمانا چاہتے ہیں تو وہی جو پاکستانی ان کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ پاکستان میں چلے جائیں۔ یہاں جو ایک ملین ریال کا پروجیکٹ لگتا تھا، وہ 1 ملین روپے میں پاکستان کے اندر لگ جائے گا، اور اس سے بڑا پروفٹ ریشو ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ چونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور انویسٹمنٹ کی کمی کے پیچھے بھی چونکہ ریزن یہی ہے کہ بینک آپ کے قرض نہیں دیتے۔ اچھا، پھر آپ کو اگر کوئی قرض لینا پڑ جاتا ہے تو پہلے تو آپ ثابت کریں کہ جی آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر ثابت کر دیا کہ جی مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر پروفٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کمائے گا کیا اور وہ بچائے گا کیا۔ اب اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی جو ڈائمنشن ہو سکتی ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کی، کہ یہاں سے لوگ جائیں، وہاں انویسٹمنٹ کریں۔ پاکستان میں جو ہیومن ریسورس ہے وہ بہرحال بڑا پوٹینشیل والا موجود ہے، اور وہ اچھا اس میں بچت بھی ہے ہماری، چونکہ سی پیک کے بعد بہت سارے تھریٹس بھی ہیں، ہمیں بہت سارے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس میں کلچرل ایشو ہے، لیکن اب ایک سعودی آ جائے، ایک عرب آ جائے، ایک اماراتی آ جائے، ایک کوئی اور بحرینی آ جائے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے کلچر کو کوئی کم از کم خطرہ نہیں ہے۔ لیکن واضح ہے وہ لوگ جن کا مذہب کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کی جو ہے وہ حدود ہیں، وہ اکانومی پر رک جاتی ہیں۔ اگر اکانومی سے آگے وہ جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں ہماری تہذیب کے لیے خطرہ